مسلم ابن الحجاج ابن مسلم برد ابن کشاز الکشیری النشابوری ومتعنا بعلومه وبرکاته آمین. قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبة قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن سعید بن ابی عروبة قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء قال آخر آية نزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. آخر آية نزلت من القرآن، اس کے بارے میں فرمایا کہ یستفتونک، مراد ہے کہ میراث کے معاملے میں سب سے آخری آیت یہی ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهم يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براء. اور سب سے آخری صورت پوری جو نازل ہوئی وہ سورۃ البراءت ہے، سورۃ التوبہ. سورت کے بارے میں اقوال مختلف ہیں صحابہ کرام کے، حتمی بات کہنا مشکل ہے کہ سب سے آخری سورت کون سی ہے. جی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عيسى وابن يونس قال حدثنا زكريا عن ابي اسحاق عن البراء ان آخر سورة انزلت تامة سورة التوبة وان آخر آية انزلت آية الكلالة. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى عن ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن زريق عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه وعنهم بمثل غير انه قال آخر سورة انزلت كاملة. وبه قال حدثنا ابن الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن ابي السفر عن البراء قال آخر آية انزلت يستفتونك. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان المغربي. کلالہ کے سلسلے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو فکر تھی کہ کچھ مسائل کو واضح کرنا چاہتے تھے، وہ کچھ معلوم ہے کیا تھے مسائل؟ خیر مختصراً سمجھ لیجیے. اس آیت سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ عدم الوالد بھی شرط ہے کلالہ ہونے کے لیے یا نہیں. اگر عدم الوالد شرط ہے تب تو بھائیوں کو وہ حصہ ملے گا جو اس آیت میں ذکر کیا گیا، للذکر مثل حظ الانثیین. آئی سمجھ میں بات؟ پوری تفصیل وہی ہے جو اس آیت میں آئی ہے. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن كانت اثنتین الی آخرہ. اور اگر والد ہونا عدم الوالد شرط نہیں تو کیا ہوگا؟ عدم الوالد اگر شرط نہیں ہے تو آیا یعنی باپ موجود ہے تو آیا بھائیوں کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. آئی سمجھ میں بات؟ لیکن اس پر اتفاق ہو گیا بعد میں. شیعوں کا کچھ اختلاف نقل کیا جاتا ہے لیکن بعد میں صحیح بات یہ کہ شیعوں کا بھی اختلاف نہیں ہے اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ عدم الوالد بھی شرط ہے اس قانون کو جاری کرنے کے لیے، بھائیوں کو میراث میں حصہ دینے کے لیے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اگر باپ موجود ہوگا تو بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا. البتہ اختلاف اس میں ہوا کہ عدم الجد بھی شرط ہے یا نہیں. اس میں اہل سنت والجماعت فقہا میں اختلاف ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عدم الجد بھی شرط ہے. چنانچہ اگر باپ تو نہیں ہے،
دادا بھی نہیں ہے تب تو یہ میراث ملے گی بھائیوں کو، اور اگر دادا موجود ہے تو بھائیوں کو میراث نہیں ملے گی۔ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ اور ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک عدم الجد شرط نہیں ہے، پھر ان کا کتنا کتنا حصہ فکس ہوگا وہ ایک الگ الگ، کتنا حصہ کس کو ملے گا، دادا کو، وہ کہتے ہیں کہ دادا کو بھی ملے گا اگر باپ دادا موجود ہے، بھائیوں کو بھی ملے گا میت کے، پھر کتنا دادا کو کتنا بھائیوں کو ملے گا، پھر اس میں اختلافات ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کچھ مسائل ایسے تھے جس کی وجہ سے فاروق اعظم فکر مند تھے کہ ان کی تشریح کی جائے۔ جی وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان الاموي عن يونس العيلي قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابی سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم ولما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاء ومن ترك مالا فولورثته۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حدیث پڑھی ہے؟ حاصل اس کا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عمل تھا، لیکن کیا بعد کے حکام پر بھی واجب ہے کہ اگر کوئی مدیون مر گیا ہے اور اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ ادائے دین کر سکے تو آیا حکومت کے ذمے ہے کہ اس کی طرف سے ادائے دین کرے؟ عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے فرمایا کہ واجب ہے، اور اس طریقے سے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ بیت المال میں کتنا حصہ اس کا ہے، جس حد تک اس کا حصہ بیت المال میں ہوگا اس حد تک حکومت پر واجب ہے کہ اس کی طرف سے ادائے دین کرے۔ لیکن بندہ عرض کرتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بیت المال میں زید کا کتنا حصہ ہے، بکر کا کتنا حصہ ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس واسطے جمہور فقہا نے یہی کہا ہے، حنفیہ کے ہاں بھی یہی ہے، اور حضرت گنگوئی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ مخصوص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بات کے حکام پر واجب نہیں۔ چلیے وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي ذئب كلهم عن الزهري رضي الله عنه وعنهم بهذا الاسناد هذا الحديث۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ان على الارض من مؤمن الا وانا اولى الناس به فايكم ما ترك دينا او ضياعا فانا مولاه وايكم ترك ضياعا، ایسی وارث ایسے پسماندگان کہ ان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے اگر ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے۔ جی او ضياعا فانا مولاه وايكم ترك مالا فإلى العصبة من كان۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل اول الناس بالمؤمنین فی کتاب اللہ۔ ہاں، کون سی آیت ہے؟ سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں اس طرح النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ چلیے فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا ولي وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله بس وہ ایثار کرے، ترجیح دے اپنے مال کے ساتھ۔ جی فلیؤثر بمالی عصبۃ من کان، اپنے عصبہ کو یعنی اپنے وارثوں کو،
نہ مال وارثوں کو دے. مطلب یہ کہ اگر کوئی مدیون معسر ہے، تنگ دست ہے، ادائے دین کے پیسے اس نے نہیں چھوڑے تو اس کی طرف سے تو ادائے دین میں کروں گا، اور اگر کوئی مالدار مرا ہے اور قرضہ اس کے اوپر نہیں ہے تو وارثوں کو وہ دے گا، ان سے میں نہیں لوں گا. چلیے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا. کل بوجھ یعنی مراد عیال، جس نے عیال چھوڑے. جی. وبه قال حدثني أبو بكر بن نافع عبدی. وبه قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا غندر قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر فمن ترك كلا وليته. جو شخص عیال چھوڑے گا میں اس کا ولی ہوں. جی. کتاب العباد باب قراءة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بايعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتع ولا تعود في صدقتك فإن العائد في صدقتك كالكلب يعود في قيئه. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا سمجھ میں آئی بات؟ پڑھ لیا کہیں واقعہ ہے مسئلہ؟ پڑھ لیا ہے؟ چلیں. بس مکروہ تنزیہی ہے. جس شخص کو کوئی چیز آپ نے صدقے میں دی ہے تو پھر وہی خرید لینا اسی فقیر سے، یہ مکروہ تنزیہی ہے. لیکن اگر اس لالچ میں خریدی کہ چونکہ یہ فقیر ہے اس بات سے میرا لحاظ کر کے پیسے کم لے گا تو یہ بالکل ناجائز ہے. یہ عوض فی صدقہ کے حکم میں ہے، اسی بات سے عوض فی صدقہ ذکر کیا اس کو. جی چلیے. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي عن مالك بن انس رضي الله عنه بهذا الاسناد وزاد لا تبتعوا وان اتاكوا بدرهم. چشمہ کہاں ہمارا؟ چشمہ کہاں؟ چشمہ کہاں گیا؟ کوئی چیز گری ہے نیچے؟ لا. جی. وبه قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زرين قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد عراه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتري وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم رضي الله عنهم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعود في صدقتك. وبه قال حدثنا قتيبة وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة كل عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم
حمل على فرس في سبيل الله ثم رآه باع فأراد أن يشتري. حملہ دے دیا سواری کے لیے، مقصد یہ کہ عطیہ دے دیا، نہیں چشمے کے ساتھ. جی. فأراد أن يشتري فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعود في صدقتك يا عمر. جی. باب تحریم الرجوع فی الصدقات بعد تو القبض. اس کو عود فی الصدقہ اس واسطے قرار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ فاروق اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ یہ سستا دے دے گا، تو اس امید پر وہ خریدنا چاہتے تھے اور اس لالچ کے ساتھ لینا چاہیے، یعنی یہ عود فی الصدقہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی. جی. باب تحریم الرجوع فی الصدقات بعد القبض الا ما وهب لولدی وان سفل. یہ اس پر تو اتفاق ہے کہ عود فی الصدقہ جائز نہیں. آپ نے کسی کو دے دیا، چاہے صدقہ واجبہ ہو یا نفلی ہو، جب صدقہ پر قبضہ کر لیا فقیر نے، متصدق علیہ نے، تو اب اس سے واپس لینا جائز نہیں، بالاتفاق ناجائز. البتہ ہبہ میں رجوع فی الہبہ جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ پڑھ لیا ہے؟ تفصیل سے پڑھ لیا؟ کہاں؟ بخاری شریف. ابھی ابو داؤد میں نہیں پڑھا. پڑھ لیا؟ تفصیل سے پڑھ لیا؟ جی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مذہب ہے؟ جائز ہے، بالکل پکی بات ہے. ایک آدمی بتائے، کون بتائے گا؟ ہاں 27 نمبر. امام صاحب کے نزدیک رجوع فی الہبہ جائز ہے چند شرائط کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ موہوب لہو نے اسے واہب نے کوئی عوض نہ لیا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ موہوب لہو واپس کرنے پر راضی بھی ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مطلب یہ کہ پڑھا ہے آپ نے، اتنا معلوم ہوا کہ پڑھا ہے. 5 شرائط ہیں، ان کو یاد رکھ لینا. آئی سمجھ میں بات؟ لیکن اتنی بات بھی یاد رکھو، یا جب یہ چرچے پائی جائیں تو پھر یہ بلا کراہت جائز ہے رجوع حنفیہ کے نزدیک. ایک آدمی بتائے، آپ بتاؤ. کراہت جائز ہے، کراہت کے ساتھ جائے. کراہت کیسی؟ تنزیہی ہوگی. تنزیہی عام طور سے شارحین نے ایسا ہی لکھا ہے، لیکن تحقیق سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حنفیہ کے یہاں ان شرائط کے ساتھ لینا جو جائز ہے، قضاءً جائز ہے، دیانتاً جائز نہیں. سمجھے بات کو؟ یہ جو شرائط آپ نے بتانا شروع کی تھی 5 شرائط ہیں. عوض نہ لیا ہو، دونوں زندہ ہوں، ان میں سے کوئی مر نہ گیا ہو، اور آپ اس میں ذی رحم محرم ہوں یا زوجین ہوں، یا قضاء قاضی پائی جائے یا تراضی پائی جائے فریقین کی. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ زیادت متصلہ اس میں نہ پیدا ہوئی ہو، جیسے کوئی تعمیر کر لی یا کوئی درخت اگا لیا یا کھلایا پلایا تو خوب موٹا ہو گیا جانور، تو اب پھر رجوع فی الہبہ جائز نہیں ہوگا، قضاءً بھی جائز نہیں ہوگا. لیکن جب جائز ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ دیانتاً جائز ہوگا، قضاءً جائز ہوگا، دیانتاً ناجائز ہوگا. آخرت میں گناہ ہوگا. قضاءً ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مالک ہو جائے گا دنیا میں، اس پر اس کی ملک کے احکام جاری ہو جائیں گے، لیکن ناجائز ہوگا. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ چلیے آگے. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى الرازي واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا اوزاعي. اچھا، یہ جو حنفیہ نے بات کہی ہے، شرائط لگائی ہیں اور یہ کہا کہ جائز ہے اور یہ ہے، اس کے دلائل بھی پڑھ لیے نہیں پڑھ لیے کچھ؟
بغیر دلیل کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. دلائل نہیں پڑھے. آخر بغیر کیا حق ہے حنفیہ کو یہ کہنے کا کہ اس سے یہ مراد ہے؟ حدیث میں تو یہ کہ ایسے سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ کتے کے قے کی طرح ہے. دلائل پڑھے ہیں؟ بتائیں. جو بولے وہی کنڈی کھولے. ایک حدیث میں الواہب احق بہبتہ ما لم یصب. زور سے بول. الواہب احق بہبتہ ما لم یصب. یہ کس کا؟ ہاں دوسری حدیث ابو داؤد میں ہے کہ واہب کو جب اپنے ہبہ سے رجوع کرنا ہو تو موہوب لہو اس سے وجہ سبب پوچھے کہ کس وجہ سے رجوع کر رہا ہے، پھر اس کو واپس کرتے. کچھ تو یاد ہے، پڑھا ہے. دلائل ابو داؤد میں آئے ہیں اس کے، ابو داؤد میں بھی ہیں، دوسری کتب حدیث میں بھی ہیں. مختصراً سمجھ لو بھائی، بغیر دلیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں یہ کہنے کی عادت پڑ جاتی ہے ہمارے مولوی صاحبان کو. یہ مراد ہے. ارے تمہیں کیا حق ہے کہنے کا رسول کے قول کے سلسلے کے مقابلے پر؟ رسول کے قول کے تشریح کرو تو رسول کے قول سے لاؤ. آئی سمجھ میں بات. چنانچہ نصب الرایہ میں علامہ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث اس سلسلے میں ذکر فرمائی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عن ابن عباس و ابی ہریرہ و عن ابن عمر، 3 صحابہ کرام روایت کر رہے ہیں کہ من وهب ہبۃ فهو احق بها ما لم یصب منها. جس شخص نے کوئی ہبہ کیا وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جب تک اس نے اس کا معاوضہ نہیں لیا. اس حدیث کو جو ابن عمر سے جو آئی ہے اس میں سے روایت، یا حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح علی شرط الشیخین قرار دیا ہے، اور علامہ ذہبی نے بھی تسلیم کر لیا. علامہ ذہبی کی بات تو جانتے ہیں نا حاکم کے سلسلے میں، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ صحیح علی شرط الشیخین. من وهب ہبۃ فهو احق بها ما لم یصب منها، ابن عمر کی روایت. البتہ ابو ہریرہ کی روایت کی سند ضعیف ہے، اور ابن عباس کی روایت کو بھی ذکر کیا انہی الفاظ میں، انہی مضمون میں. تو یہ ایک بہت بڑی اہم حدیث ہے. اسی طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کا ارشاد ہے، من وهب ہبۃ فهو احق بها، من وهب ہبۃ لذی رحم محرم فلیس له ان یرجع فیها، ومن وهب ہبۃ لغیر ذی رحم محرم فلہ ان یرجع فیہا. فاروق اعظم کی روایت ہے. آئی سمجھ میں بات بھائی. اور حضرت سمرہ کی روایت نے، ہمیں صحابی کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، اور وہ روایت ہے کہ مثل الذی یسترد ما وہب کمثل الکلب یقیء فیأکل قیئہ فإذا استرد الواهب فليوقف وليعرف بما استرد ثم يدفع إليه ما وهب. سمجھے بات کو کہ جو شخص واپس لے اپنے ہیبے کو طلب کرے واپس، تو وہ ایسا ہی اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اپنے قے کو کھاتا ہے.
کم از کم ایک تو روزانہ دین کی گولی کھا کر اور اذان ہو جاتی ہے 4:45 کتنے گھنٹے پیشاب پینے کے لیے کتنا ہو ملا 3.5 گھنٹے اور اب بھی میں کانفرنس میں گیا تھا خطاب تھا اور ایک عام علم موضوع کا خطاب وہاں سے سیدھا واپس آیا. اس بات سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو قابل رہنے سمجھتے ہو پھر ہمارے سبق 7:30 بجے سے شروع کرتے 12:30 بجے سے شروع کرتے. ہم بھی اپنے طالب علمی کے زمانے میں سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت مشہور کرتے ہیں. سب سے زیادہ مشہور کون ہو لیکن اب پتہ اتنا کہ مشہور ہے کس کا. آخر میں آواز آ رہی ہے ہماری؟ آخر میں آ رہی ہے؟ کل تو نہیں آ رہی ہے. اس حدیث سے بھی کیا بات معلوم ہے کہ جب قاضی کہا گیا اس میں کہ واحد اگر ربا واپس طلب کرے تو اس کو بتا دو کہ یہ ایسا ہے لیکن اس کو بتا کے پھر اس کو دے. اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ وہی بات جو ہم نے کہی تھی کہ بات سامنے آتی ہے کہ ناجائز ہے گندا ہے اسی کل بھی یقین فیاکل قیء لیکن اس کو دے دو تو مالک بن جائے گا. قضان وہ مالک ہو جائے گا. قضان جائز دیانتن ناجائز. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے. کون سی حدیث سے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے. جی چلیے. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى الرازي واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا اوزاعي عن ابي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجو في صدقته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيء فيأكل. وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن المبارك. ترجمۃ الباب بھی پڑھ لو بھائی. باب کراہت تفضیل بعض الاولاد فی الہبہ. جی. وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الاسناد نحوه. ذرا اس کو دیکھ لو بھائی. محمد بن علی بن الحسین یہ کون ہے؟ یہ ابو جعفر امام باقر ابو جعفر رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ پوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اور پڑ پوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. محمد بن علی بن الحسین محمد یہ کون ہے؟ کون ہوئے؟ امام باقر ہوئے. یہ محمد ہیں. ان کا والد کا نام علی ہے اور وہ صاحبزادے ہیں حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے. آئی سمجھ میں بات؟ چنانچہ اگلی روایت پڑھ لیجیے. اگلی روایت بھی پڑھیے. جی. وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثني يحيى وهو ابن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن عمرو ان محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٹھیک ہے بھائی تم نے پہلے ٹھیک پڑھا تھا. شاباش. بنتی جی بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الاسناد نحو حديثهم. محمد ابن فاطمہ کہا ہے
تو اس واسطے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، حضرت علی کے بھی پڑ پوتے ہیں تو فاطمہ کے بھی پڑ پوتے ہیں، اس واسطے ابن فاطمہ کہا ہے۔ آئی سمجھ میں بات بھائی؟ اور یہ ان کو ابو جعفر اس واسطے کہتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے کا نام ہے جعفر صادق۔ یہ ائمہ میں سے شیعہ حضرات بھی ان کو اپنے اماموں میں شمار کرتے ہیں، اور یہ جلیل القدر فقیہ تھے یہ بھی، اور امام باقر بھی جلیل القدر فقہاء المدینہ میں سے تھے اور ثقات تابعین میں سے ہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العيد في هبته كالعيد في قيئه۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العيد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه۔ ہاں، اب آ رہا ہے وہ اور بیان ترجمۃ الباب جو ہم نے پہلے پڑھوا دیا تھا غلطی سے۔ جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم، باب كراهية تفسير بعض الأولاد في الهبة۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدثانه عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابن هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه۔ یہ باب پڑھ لیا ہے آپ نے کہیں؟ اپنی اولاد میں کو ہبہ دینے میں برابری کرنا۔ جمہور فقہا کے نزدیک یہ حکم استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ بعض اہل ظاہر نے وجوبی کہا ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی قول وجوب کا ہے، اور اسی باب سے وہ استدلال کرتے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس کے قرائن کس بات کے کہ یہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، خود اسی کے اندر آ رہے ہیں، اس باب کے اندر ہی آ رہے ہیں، ایک بات۔ اور ایک دلیل یہ ہے کہ ابو بکر و عمر اور عبد الرحمن بن عوف تینوں بزرگ جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان تینوں حضرات کا عمل تفضیل بعض الاولاد کا ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ تفضیل بعض الاولاد کو انہوں نے واجب نہیں سمجھا۔ آئی سمجھ میں بات؟ واجب نہ ہونے کے کچھ دلائل اور قرینے اسی باب کے اندر آ رہے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ البتہ یہاں پر ایک مسئلہ اور مختلف بھی ہے۔ حنفیہ تو یہ کہتے ہیں کہ ذوی الارحام ذی رحم محرم کو دیے ہوئے ہبے میں رجوع جائز نہیں۔ سمجھے نہیں بات کو؟ وہ تو علی الاطلاق ناجائز کہتے ہیں ائمہ ثلاثہ، ہم کہتے ہیں کہ ذی رحم محرم سے رجوع جائز نہیں۔ لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اگر باپ نے دیا ہے تو اس میں رجوع جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک بیٹا بھی ذی رحم محرم میں سے ہے، اس بات سے اس سے بھی رجوع جائز نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ائمہ ثلاثہ استدلال کرتے فرجعہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمان سے کہ تم نے اپنے بیٹے کو جو ہبہ دیا ہے وہ واپس لے لو۔ سمجھے نہیں بات کو؟ اس سے استدلال کرتے ہیں۔
اگلی حدیث اور پڑھ لیجئے پھر بتائیں گے آگے. ہاں. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل بنيك نحلت قال لا قال فاردده. وبه قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أنا ابن وهب أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل بنيك وفي حديث الليث وابن عيينة أكل ولدك. ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء بالنعمان. وبه قال ہم نے بتلایا کہ جمہور کے نزدیک ائمہ ثلاثہ جن میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں یہ ہے کہ یہ امر استحبابی ہے اور تفصیل بعض الاولاد کی جو ممانعات ہے نہی تنزیہی ہے. سمجھ میں آتی ہے بات. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت تفضیل بعض الاولاد سے باقی اولاد کو ضرر پہنچانا ہو تو پھر ناجائز، قصد اضرار کے ساتھ ناجائز. چنانچہ جمہور کی طرف سے ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے اس باب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہاں قصد اضرار کیا گیا. اصل میں بات یہ کہ جیسے آ رہا ہے کہ ان کی بیوی کا اصرار تھا کہ میرے اس بیٹے کو تم ہبہ کرو اور حضور کو گواہ بناؤ، کیونکہ پہلے بھی ایک مرتبہ ہبہ کیا تھا پھر واپس لے لیا تھا. تو اب وہ گواہ بناؤ. آئی سمجھ میں بات. تو اس میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید بیوی کا مقصد دوسری بیوی کے جو بچے تھے نعمان سے ان کو نقصان پہنچانا اور ان پر اپنی برتری کا اظہار کرنا مقصود تھا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو دو جواب ہو گئے. ایک تو یہ کہ قصد اضرار آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا تو وہ تو ناجائز ہے ہی، اور اگر قصد اضرار نہیں ہے تو نہی تنزیہی ہے تو نہی تنزیہ پر محمول ہوگا. ایک تیسرا جواب اور بھی ہے اور وہ بیٹے کو دیے ہوئے ہیبے کو واپس لینے کے سلسلے میں فردود ہو یہاں فرمایا گیا، فرجی ہو کہ بیٹے کو دیا ہیبا واپس لے لیں. اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہیبا مکمل ہی نہ ہوا ہو، قبضہ نہ ہوا ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہیبا مکمل نہیں ہوتا، ملکیت منتقل نہیں ہوتی موہوب لہو کی طرف جب تک اس پر قبضہ نہ ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ قبضہ نہ ہوا ہو، ملکیت نہ ہوئی ہو، اس بات سے رجوع کا حکم دے دیا. اور رجوع کا حکم دیا ہوگا استحبابی طور پر یا اس وجہ سے دیا ہوگا کہ حضور کو یہ معلوم ہوگا کہ قصد اضرار کیا گیا ہے اس میں. واللہ اعلم بالصواب. تو سب پورا باب پڑھتے چلے جائیے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال وقد أعطاه أبو غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام فقال أعطانيه أبي قال فكل إخوتي أعطيته كما أعطيت هذا قال لا قال فرده. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض مالي فقالت أمي عمرة بنت رواحة عن النعمان بن بشير قالت تصدق علي أبي ببعض ماله. جی.
لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فردت تلك الصدقة. جی. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثنا النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعد الموهوبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة. 1 سال تک اس کو ٹلایا. ثم بدا له فقالت لا أرضى. پھر ان کے سامنے رائے ظاہر ہوئی کہ ہبہ دے ہی دے اپنے بیٹے کو. جی. لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. کیونکہ میں جور کے اوپر گواہ نہیں بنتا. اس سے استدلال کر سکتے ہیں امام احمد بن حنبل اور بعض ظاہریہ کہ تفضیل بعض الاولاد ناجائز ہے، صرف مکروہ تنزیہی نہیں، کیونکہ اس کو جور فرمایا گیا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ جواب یہ کہ جور کے بھی درجات ہیں. ایک حرام ہوتا ہے کہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، ایک تک مکروہ تنزیہی ہوگا. ایک جواب. اور دوسرا جواب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ قصد اضرار ہے اس کے اندر، اور جب قصد اضرار ہو تو وہ جائز ہے. عقلی دلائل میں سے جمہور کے نزدیک ایک یہ ہے، بڑی اہم دلیل ہے، اور وہ یہ ایک تو ابو بکر و عمر اور عبد الرحمن بن عوف کا عمل ہے کہ انہوں نے تفضیل بعض الاولاد کی فی الہبہ، اور ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ممانعت ہے صرف اولاد کے درمیان تفضیل کرنے کی ہے، لیکن دوسرے رشتہ داروں کے اندر اگر تفضیل کرے، کسی کو دے کسی کو نہ دے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. آئی سمجھ میں بات؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عقلی دلیل ذرا سمجھیے، وہ یہ اسی بات پر متفرع ہے وہ بات کہ جب دوسرے رشتہ داروں میں تفضیل جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے تمام سارا کا سارا مال سارا رشتہ داروں میں تقسیم کرتے اور اولاد کو ایک بھی نہ چھوڑے، کچھ بھی نہ چھوڑے، جبکہ اولاد مالدار ہو، محتاج نہ ہو. محتاج ہو کہ پھر تو جائز ہی نہیں ہوگا، گناہ ہوگا. لیکن اگر محتاج نہیں ہے اولاد اور سارا مال وہ تقسیم کرتے دوسروں کو، یہ بلا کراہت جائز ہے. تو جب بالکل محروم کر دینا جائز ہے غنی اولاد کو، تو بعض الاولاد کو محروم کر دینا بدرجہ اولا جائز ہوگا. اور عام طور سے باپ جو کرتا ہے وہ اسی وجہ سے، کچھ اسباب ہوتے ہیں، کبھی تو اس وجہ سے کرتا ہے تفضیل کہ ایک اولاد کو پیسے کی ضرورت زیادہ ہے، دوسرا محتاج نہیں ہے، تو وہ اس کو ایک کو زیادہ دے دیتا ہے محتاج کو، ضرورت مند کو. کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک اولاد باپ کی زیادہ مطیع و فرما بردار اور خدمت گزار ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، تو اس کے اوپر زیادہ خرچہ کرتا ہے، اس کو زیادہ پیسے دے دیتا ہے. اور بعض اوقات کوئی اولاد فاسق فاجر ہوتی ہے، اس کو پیسہ دینے میں ہوتا ہے کہ وہ حرام میں خرچ کرے گا، تو ایسی صورت میں اس کو نہ دینا بلا کراہت جائز ہے. تو یہ اسباب ان اسباب میں کے ساتھ تفضیل بعض الاولاد بھی کر لی جاتی ہے. جی. وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألك بنون سواه؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا.
قال فلا أشهد على جور. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عاصم الأحولي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لا تشهدني على جور. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال انطلق بأبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان. گود میں لے کر گئے، چھوٹے بچے تھے اس وقت. جی. قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي. فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال نحلت أعطيت. جی. قال لا. قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال فأشهد على هذا غيري. یہ بھی جمہور کے لیے قرینہ ہے، کیونکہ اگر ناجائز ہوتا تو دوسرے کو بھی گواہ بنانا جائز نہ ہوتا، عملی کو ناجائز کر دیا جاتا. معلوم ہے کہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن گواہ مجھے نہ بناؤ، دوسرے کو بنا دے. یہ علامت اس بات کی کہ نہ ہی تحریم کی نہیں ہے بلکہ تنزیہ کی ہے. جی. ثم قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. یہ بھی قرینہ ہے جمہور کے مذہب کا، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھ کو یہ بات پسند ہے کہ تیرے ساتھ ساری اولاد حسن سلوک میں برابر ہو، ساری اولاد تیرے ساتھ برابر کا سلوک کرے؟ قال بلا. قال فلا اذن. اگر ساری اولاد سے برابر کا حسن سلوک چاہتے ہو تو مت کرو، تفضیل بعض الاولاد نہ کرو. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ علی سبیل الارشاد بتا علی سبیل المشورہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان کی منفعت کے لیے ہے، ناجائز نہیں ہے، تنزیہی ہے. جی. وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نحلني أبي نحلا ثم أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال إنما حدثت أنه قال قاربوا بين أبنائكم. قاربوا بين أبنائكم. یہ بھی ایک اہم بات ہے. یہ تو آپ کو اتنی بات تو ہے نا کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ تفضیل بعض الاولاد کرنا اچھا نہیں ہے، مساوات کرنا چاہیے. بعض صورتیں مستثنی ہیں، کہیں مکروہ تنزیہی ہے، کہیں مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ مساوات کی جائے. لیکن مساوات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آنا پائی کا حساب کرتے رہیں کہ میں نے 500 روپے 504 روپے اس کو دیے تھے اور 6 مہینے کے بعد دوسرے کو دے رہا 507 روپے، تو 3 روپے زیادہ ہو گئے. تو آنا پائی کا حساب نہیں ہے، اس میں تو مشقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، حرج آ جائے گا. جہاں بھی حرج آ جاتا ہے ما ذاق الامر الا اتسع، تو یہ تنگی نہیں ہے. اندازے سے کوشش کریں کہ برابر سرابر ہو جائے، بالکل آنا پائی باریک بینی کے ساتھ حساب کرنا ضروری نہیں ہے. جی. ایک بات اور دوسری بات اور بھی سمجھ لیجیے، اور وہ یہ کہ دنیا میں اگر تفضیل بعض الاولاد کی جائے، یعنی مساوات کی جائے اور دنیا میں ہی مرنے سے پہلے ہی تقسیم کر دے، مساوات کرے تفضیل نہ کرے اور دنیا ہی میں تقسیم کر دے، تو جمہور کے نزدیک اور حنفیہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ اس میں ہبے میں مرد اور عورت، بیٹے اور بیٹی کا کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ جتنا بیٹوں کو دے رہا ہے اتنا بیٹیوں کو بھی دیا جائے. میراث میں تو للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چلتا ہے، ہبے کے اندر یہ نہیں چلتا.
البتہ امام احمد بن حنبل جو کہ واجب کہتے ہیں مساوات کو، اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں بھی اگر ہبہ کرے گا تو للذکر مثل حظ الانثیین کیا جائے گا. جی. وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العمرة. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى. یہ عمرہ کا باب پڑھ لیا آپ نے؟ پڑھ لیا ہے نا؟ تفصیل سے کہاں پڑھا ہے؟ ابو بخاری میں اور ابو داؤد میں بھی پڑھ لیا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له وليقضي فإن هذا الذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. یہ اس میں امام مالک کا مذہب کیا ہے عمرہ کے سلسلے میں؟ چلو اچھا امام مالک کا رہنے دو. ابھی حنفیہ کا مذہب کیا ہے؟ عمرہ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حکم ہے عمرہ کا کہ حنفیہ کیا؟ حنفیہ کے یہاں یہ ہے کہ وہی گر موہوب لہو کا ہے اور وہی گر موہوب لہو کا ہے جس کو ہبہ دیا گیا ہے، اور باقی شرائط جو اس نے لگائے وہ سارے فاسد ہے، ان کی اعتبار نہیں ہے. گھر موہوب لہو کا ہے اور ان کی یہ شرط کے اعتبار نہیں ہے جو واحد نے لگائے ہے. کون بتائے گا؟ مذاہب بتاؤ اس سلسلے میں، کون بتائے گا؟ آپ بتا رہے ہیں؟ امام صاحب کے نزدیک یہ ہبہ کی طرح ہے. ہاں. اور رجوع کی شرط لگانا باطل ہے. اگر یہ شرط لگائے کہ میں واپس لوں گا باطل ہے. یہ شرط لگانا صحیح نہیں ہے. 3 صورتیں. امام مالک کتنی صورتیں ہیں عمرہ کی؟ 3 صورتیں ہیں. خیر چلو پڑھائے، چلو آگے چلو. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال. تینوں صورتوں میں اختلاف ہے. لمبی تفصیل چھوڑ کر خلاصہ اتنا سمجھ لو کہ تینوں صورتوں میں امام مالک کے نزدیک یہ عاریت ہوتی ہے، ہبہ نہیں ہوتا. اور جمہور فقہا کے نزدیک جن میں حنفیہ بھی شامل ہیں، ائمہ ثلاثہ، ان کے نزدیک یہ ہبہ کاملہ ہے. ملکیت منتقل ہو جاتی ہے جب قبضہ کر لیتا ہے. جو احکام ہبہ کے وہ اس کے بھی احکام جاری ہوں گے. جی. قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرة له وليقضه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وليقضه غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرة فهي له وليقضه. 3 صورتیں ہم اعادہ کر دیتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ مسئلہ تازہ ہو جائے. پہلی صورت یہ کہ کہے اعمرتک هذه الدار لک ولعقیبک. دوسری صورت یہ کہ کہتا ہے کہ اعمرتک هذه الدار ما عشت، جب تک تم زندہ رہو. تیسری صورت یہ کہ کہے کہ اعمرتک هذه الدار، بس آگے کچھ نہیں بولتا. ان تینوں صورتوں میں ائمہ ثلاثہ کا مذہب ظاہر جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہبہ ہے اور اس پر ہبہ ہی کے سارے احکام جاری ہوں گے. اور امام مالک کے نزدیک یہ کیا ہے؟ عاریت ہے. جہاں وہ کہا گیا کہ لکا ولی عقیبی کا، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ نسلاً بعد نسلاً چلے گا اس کی اولاد میں، لیکن عاریت کے طور پر چلے گا جب جب ان کے نسل کا کوئی باقی نہیں رہے گا تو واحد کی نسل کے میں منتقل ہو جائے گا الی آخری. چلیے.
وبه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمر له وليقضيه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. اتنی جلدی اور توبہ ایسے نہیں پڑھتے، صاحب صاحب پڑھا کرتے. سمجھ لو بھائی، اس کو یہ ذرا سمجھ لو مولوی صاحب، اگر امتحان میں آ گیا سوال تو پریشانی ہو جائے گی تمہیں. یہ حدیث دیکھ لو. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما رجل اعمر رجلا عمرا لہو ولعقبہ فقال قد اعطيتكها وعقبك ما بقي منكم احد فانها لمن اعطيها وانها لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. یہ بات تو واضح ہے. اگلی روایت ذرا اور دیکھیے جی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه وعنهما قال انما العمره التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العمره التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها قال معمر وكان الزهري يكتب. اس کو ذرا دیکھ لو. یہ سوال میں اگر آ گئی بات پڑھیے کہیں یہ روایت نہیں پڑھی. حضرت جابر فرماتے ہیں، دیکھیے جابر فرماتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہ عمرہ جس کو جائز قرار دیا یعنی ہبہ قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ دینے والا یوں کہے کہ ہی لک ولی عقیبی کا. فاما اذا قال ہی لک ما عشت، یہ دوسری صورت ہے. فإنها ترجع إلى صاحبها، تو یہ واپس آ جائے گا جب یہ مر جائے گا، اس کے موت پر واپس آ جائے گا. تین صورتیں تھی نا. پہلی کیا تھی؟ ہی لک ولی عقیبی کا، دوسرا ہی لک ما عشت، تیسرا یہ کہ عامر تو کہا دارا. بس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا. ہم نے بتایا تھا کہ جمہور کے نزدیک تینوں صورتوں میں یہ ہبہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی ہبہ بنتا ہے. امام مالک کے نزدیک تینوں صورتوں میں عاریت بنتی ہے. امام مالک کا استدلال اس سے بن رہا ہے نہیں بن رہا. ہی لک معیشتہ کے اندر فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر وكان الزهري يفتي به، اور زہری فتویٰ بھی اسی کے مطابق دیا کرتے تھے. امام مالک کی دلیل واضح بن جاتی ہے اور ائمہ ثلاثہ کے خلاف حجت بن سکتی ہے. لیکن جواب سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ اس روایت کو بہت سارے حفاظوں نے روایت کیا. تمام روات کے خلاف یہ روایت آئی ہے، اور صرف عبد الرزاق ہیں، یہاں دیکھیں عبد الرزاق ہیں، انہوں نے اس کو مسند کیا ہے حضرت جابر کی طرف. ورنہ کسی نے بھی حضرت جابر کا اس کو حضرت جابر کا قول قرار نہیں دیا. سمجھے نہیں بات کو؟ بلکہ اس کو فتویٰ قرار دیا گیا ہے زہری کا. زہری کا فتویٰ تھا، حضرت جابر کا یہ قول نہیں تھا. تب کسی راوی جمیع الروات نے اس کو جابر کا قول قرار نہیں دیا سوائے عبد الرزاق. تو آپ کو معلوم ہے امام مسلم کا مقدمہ میں بات آ چکی ہے کہ جب حافظ حفاظ کی مخالفت کرے تو کیا ہوتا ہے؟ منکر ہو جاتی ہے وہ روایت. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه وعنهم وهو ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من اعمر عمره له ولعقبه فهي له بتلة قطعی طور پر ہمیشہ کے لیے. جی. لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا سنية. قال ابو سلمة لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام
عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. وبه قال حدثناه محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال يحيى بن يحيى زبر زیر پیشاب تو نہیں دینا چاہیے. يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة وفي حديث أيوب من الزيادة. قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. وبه قال حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه وعنهم قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا. اس کو ذرا دیکھ لیجیے واقعے کو. اعمرت امرأة بالمدینة حائطا لها ابنها. ایک عورت نے اپنا ایک باغ اعمار کیا اپنے بیٹے کو. پھر بیٹا وہ بیچارہ انتقال فرما گیا. اس کے بعد ماں بھی مر گئی. اس کے بعد اور اس بیٹے نے جس کو جو موہوب لہو تھا معمر لہو اس نے ایک بیٹا چھوڑا تھا اور اس کے کچھ بھائی بھی تھے جو بیٹے تھے معمرہ کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ رشتے سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ فقال ولد المعمرة رجع الحائط الینا. معمرہ نے کے بیٹوں نے کہا یعنی معمر لہو کے بھائیوں نے, سمجھے نہیں بات کو, کہا رجع الحائط الینا, باغیچہ اب ہمارے پاس واپس آ گیا. یہ بات سمجھ لیجیے. یہ کس کا قول ہے واپس آنا؟ کس کا قول ہے؟ امام مالک کا. اچھا, زمانے جاہلیت میں بھی یہی طریقہ چلا آ رہا تھا. اسلام سے پہلے بھی اعمار کو عاریت سمجھا جاتا تھا, ہبہ نہیں سمجھا جاتا تھا. اسی وجہ سے ان لڑکوں نے بھی یہی سمجھا کہ ہماری ماں نے اپنے بیٹے کو جو اعمار کیا تھا وہ بیٹے کی زندگی تک تھا. جب بیٹا مر گیا یعنی ہمارا بھائی مر گیا تو اب یہ باغ ماں کی طرف واپس آتا, مگر ماں مر چکی ہے تو ہم وارث ہیں ماں کے تو ہمیں ملے گا. آئی سمجھ بات؟ اور معمر لہو جو بیٹا تھا جو مر گیا اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا. ذہن میں آ گئی بات؟ وہ یتیم پوتے کی میراث والا مسئلہ آ گیا تقریباً. وقال بنو المعمر, معمر اور معمر کے بیٹوں نے کہا بل کانا لابینا حیاتہ وموتہ, کہ نہیں وہ ہمارے باپ کا ہو چکا تھا ان کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی. یہ کس کا مذہب ہے؟ جمہور کا مذہب ہے. یہ کہ ہمیشہ کے لیے ہبہ ہو گیا تھا. تو معمر لہو کے بیٹوں نے استمساک کیا جمہور کے مذہب کے مطابق, اور معمرہ کے بیٹوں نے یعنی معمر لہو کے بھائیوں نے استدلال کیا امام مالک کے اور جاہلیت کے قول کے مطابق. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا صورت مسئلہ؟ فاختصموا الى طارق مولا عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ لصاحبها. انہوں نے وہی بتایا جو روایت
پیچھے آ چکی ہے. فقضا بذلک طارق ثم كتب الى عبد الملک. عبد الملک خلیفہ تھے شام میں, ان کے پاس بھیجا اپنا یہ فیصلہ کہ آپ ان کی توثیق کرتے ہیں یا نہیں. فاخبره بذلك فاخبره بشهادة جابر فقال عبد الملک صدق جابر فامضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. یہ بھی جمہور کے مذہب کے موافق فیصلہ ہوا. چلیے آگے. اعمرت امرأة بالمدینة حائطا لها ابن لها ثم توفي وتوفي بعد. آگے بڑھو نا, بس پڑھ لیا میں نے حدیث. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار ان طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. العمرة جائزة نافذة ولازمة. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارثي يعني ابن الحارثي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وبه قال حدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة. کتاب الوصیہ. چلیں. بسم الله الرحمن الرحيم. آسان. كتاب الوصية. وبه قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القتان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. کسی مرد مسلم کو حق نہیں ہے ایسے مرد مسلم کو کہ جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے کہ وہ رات گزارے 2 راتیں بھی، مگر اس حالت میں کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو. مطلب ہے کہ 2 راتیں بھی اس حالت میں نہیں گزارنی چاہیے کہ وصیت لکھتی بھی نہ ہو، وصیت لکھی بھی ہونی چاہیے. جی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان. دیکھیے یہاں پر ایک یرید ان یوصی فیہ، لیکن آگے روایتیں دیکھیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني ابي كلاهما عن عبيد الله بهذا الاسناد غير انهما قالا وله شيء يوصي فيه وله شيء يوصى فيه وله شيء يوصى فيه ولم يقول يريد أن يوصي فيه. یرید کے بعد ایوسیہ ہے، ویسے یوسا سمجھ لو. دونوں میں فرق ہو گئی نا بات. پہلی روایت جو اوپر گزری تھی یرید ان یوصی فیہ تھا، یہاں یہ کہ لہو شیء یوصى فیہ، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے، کی جانی چاہیے. تو یرید و یوصی فیہ کا مطلب بھی وہی ہوگا جو یوصى فیہ کا مطلب ہے. آگے ساری روایتوں میں یوصى فیہ کا لفظ آ رہا ہے، یرید و یوصی فیہ کا رب صرف ایک روایت میں آیا ہے. 12 روایتیں ذکر کی ہیں امام مسلم نے، ان سب میں یوصى فیہ کا لفظ ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ وہ کسی شخص کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں شرعاً وصیت کی جاتی ہے تو وہ وصیت لکھ کر رکھے اس حالت میں کہ اس حالت بغیر لکھے ہوئے 2 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے. وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ مثلا کوئی دین آپ کے ذمے ہے
یا کوئی عاریت آپ کے پاس ہے، مدرسے کی کتابیں آپ نے عاریت کے طور پر لے رکھی ہیں، یا کوئی ودیعت کسی کی نے آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوا رکھی ہے، یا کسی کا مال آپ نے غصب کر رکھا تھا اور اب ارادہ ہے دینے کا وغیرہ وغیرہ، تو اس کی وصیت لازم ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصى فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله. وبه قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة. یا یبیت 3 لیال، اوپر جو روایت آئی تھی یبیت لیلتین تھا، اور ایک روایت میں جو مسلم میں نہیں ہے دوسری کتب میں ہے وہ لیلتن ہے. تعارض کچھ نہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس اختلاف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی لیلتن کا لفظ ارشاد فرمایا، کبھی لیلتین، کبھی 3 لیال، اور مقصود اس سے تحدید نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ بلکہ مقصود یہ ہے کہ بند کرنا مقصود ہے، کہ گزارنا نہیں چاہیے، کوئی وقت نہیں گزارنا، تھوڑا وقت بھی نہیں گزارنا چاہیے، 1 رات بھی نہیں گزارنی چاہیے، 2 راتیں بھی، 3 راتیں بھی نہیں، بغیر وصیت کے نہیں گزارنی چاہیے. البتہ 1 رات کی حد تک گنجائش معاف ہے، اور یہ معافی زیادہ سے زیادہ 3 رات تک ہے، اس سے زیادہ کی معافی نہیں ہے. اصل حکم یہی ہے کہ 1 رات بھی نہیں گزرنی چاہیے. یہ حافظ ابن حجر نے یہ ترتیب دی ہے اور بزرگوں نے بھی اس کو اختیار کیا. چلیے آگے. قال عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ. آپ لوگ کرتے اس پر عمل نہیں کرتے، کر رکھا اس پر عمل نہیں. آپ لوگ خوب سمجھ لیجیے، آپ لوگ سفر میں ہیں، آپ میں سے ہر ایک کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ کسی کا کوئی قرضہ اگر آپ کے ذمے ہے تو وہ لکھا ہو، کسی کی کوئی ودیعت آپ کے پاس ہے یا عاریت آپ کے پاس ہے وہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے. یہ جائز نہیں ہے اس کی طریقے سے گزارنا، واجب ہے. زیادہ سے زیادہ 3 راتیں گزار لو، اس کے بعد تو جائز ہی نہیں ہے. بات سمجھ آتی نہیں؟ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، والد صاحب کو دیکھا، الحمدللہ ہمارا بھی معمول یہی ہے کہ ہم حالات بدلتے رہتے تو وصیت نامہ بھی بدلتے رہتے، اس میں تفصیلات اتنی موٹی کاپی بنا رکھی، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں کہ اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہوگا، اب یہ قصہ ہے. یہ ضروری ہے. علم یہ دین صرف پڑھنے کا نہیں ہے، سیکھنے کا ہے اور عمل کرنے کا ہے. چلیے آگے. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا عندي وصيتي. چنانچہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک رات بھی میرے اوپر نہیں گزری بغیر وصیت کے. جی. وبه قال حدثنيه أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس. آپ کو میں اپنا عمل بتلاؤں، بسا اوقات میں گھر پہ ہوتا ہوں اور کوئی صاحب مجھے دارالعلوم کے لیے چندہ دے جاتے، اب گھر سے میں چل رہا ہوں دفتر جانے کے لیے، اسی وقت تو میں اس کو اپنی جیب میں نہیں ڈالتا، کاغذ میں لپیٹوں گا یا کوئی لفافہ ہوگا لپیٹوں گا، اس پر لکھوں گا کہ امانت زکات، مد اگر زکات کا یا مسجد کا ہے، از فلاں ابن فلاں، پھر جیب میں ڈالوں گا. کیونکہ اگر میری موت آ گئی راستے میں دفتر پہنچنے سے پہلے اور رسید نہ کٹ سکی تو میرے وارث تو سمجھیں گے کہ میرے باپ کا مال تھا، ہمارے باپ کا مال تھا. آئی سمجھ بات؟ اس کی پابندی کرنی چاہیے ہمیشہ، کبھی اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. چلیے آگے.
قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل. یہ ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ وصیت نامہ لکھا جائے، وصیت نامہ اس پر لکھا ہوا ہو، یہ لازم نہیں ہے. تحریر ایسی موجود ہونی چاہیے ان اعمال کے بارے میں، اس اموال کے بارے میں، کہ کل یہ شبہ نہ ہو اگر خدا نخواستہ موت ہو جائے کہ یہ مال کس کا ہے. میں آپ کو والد صاحب کا بتاتا ہوں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو دل کا دورہ پڑا آخری مرتبہ تقریباً یہی وقت تھا، تو مجھے اطلاع ہوئی، میں حاضر ہوا تو میری کمر کی تکلیف تھی، جھکنا سے تکلیف ہو جاتی تھی. میں جھکا ہوا دیکھ رہا تھا تو والد بیٹھ جاؤ. اچھا اس طریقے سے بے ترتیب لیٹے ہوئے تھے کہ کبھی میں نے اس طرح بے ترتیب نہیں لیٹے ہوئے دیکھا. ترچے لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر. دل میں سخت درد اٹھا تھا، بات نہیں کر سکتے تھے، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی. مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا تو میری طرف اشارہ کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پھر فرمایا کہ ابھی ابھی میں نے کچھ رقم بھیجی ہے دفتر میں. معروف صاحب اس زمانے میں وہ کام کرتے تھے، ان کے جیسے میرے پاس دوسرے حضرات اب ہوتے ہیں. یہ رقم میری ذاتی ہے، میں لکھ نہیں سکا اس کے اوپر. تھوڑی سی رقم تھی بینک میں جمع کرانے کے لیے، کیونکہ رقم آ جاتی تھی بعض اوقات والد صاحب کے بعد بھیج دیتے تھے لوگ چیک. دارالعلوم کے لیے چندہ بھیج دیا، چیک والد صاحب کا نام بنا دیا تو والد صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی تھی. تو پھر وہاں سے والد صاحب نکالتے تو لکھا ہوا ہوتا تھا والد صاحب کی طرف سے کہ مدرسے کی رقم ہے، مدرسے کی رقم ہے. تو وہ لکھ دیا تھا انہوں نے، لیکن اس کو یاد نہیں رہا تھا والد صاحب کو کہ میں نے لکھا ہے یا نہیں لکھا. فرمایا کہ میں نے ابھی فلاں فلاں آدمی کو دیے، وہ اس میں وہ رقم میری ذاتی ہے، مدرسے کی نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ 2 ہفتے کی نمازوں کا فدیہ احتیاطاً ادا کر دینا. بس یہ آخری کلام تھا ان کا. اس کے بعد رخصت ہو گئے. چلیے آگے. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث. آدھا منٹ ہے، آدھا منٹ. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني رسول. اچھا بھائی آدھا منٹ بھی ختم ہو گیا. چلو فتوے دارالفتہ سے پوچھا کرو، جزیات جو ہوتے ہیں.